بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورۃ کوثر پڑھتی ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے، لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس ہونے نہیں دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا ایک دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہیں، سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنے سے پریشانیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے۔ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہولہان ہو۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اسی حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پی لیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں، نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب کی پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کیسٹرول نارمل رہے گا۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ، بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی اشیاء نہ کھائیں ورنہ گلا بیٹھ جائے گا۔ بولنا محال ہو جائے، کیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے استعمال کریں۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، پودینے کا کہوہ بنا کر 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی پر جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد ہونا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ صبح اٹھ کے پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے، شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔
जामुनी रंग के कपड़े पहनो, गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। वालदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन फ़ायदेमंद साबित होगी। जो शख्स रोज़ाना 7 से 8 गिलास पानी पीने की आदत बना ले, इसके करीब कभी गंजापन और बुढ़ापा नहीं आता। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से कैंसर का खतरा कम होता है। जो नाश्ते में रोज़ाना सलाद का इस्तेमाल करते हैं, इनका पेट बाहर नहीं आता। सफ़ेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक ज़ुकाम नहीं होता। ज़िंदगी भर जवान रहने के लिए गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाया करें। प्याज काटने के बाद हाथों से बदबू आने लगे तो हाथों को नमकीन पानी से धो लें। जब छींकें आने लगें, सर को झुका लें, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। ख्वाब में इबादत करते रहना बुजुर्गी और खैर बरकत की अलामत है। जो लोग चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके जोड़ों में दर्द मज़ीद बढ़ जाता है। जो लोग खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोते हैं, इनकी उम्र में इजाफा होता है। हर दूसरे दिन इसबगोल पानी में घोलकर पी लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सूखी रोटी दूध में भिगोकर खाया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। पुदीने का पानी नाक और कान में डालने से कीड़े मर जाते हैं। अगर आपके सर पर बार बार कंघा करेंगे, इससे बलगम खारिज होगी। आलू भूनकर खाने से रंगत निखर जाती है। जिनके बाल गिरते हैं, वो प्याज का रस निकाल कर आंवले के तेल में मिक्स करके सर पर लगाए, चंद दिनों में बाल आना शुरू हो जाएंगे। सफ़ेद चावल खाना जोड़ों में दर्द पैदा करता है। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। लहसुन खाओ, दिल की बंद नालियां खुल जाएंगी। मेथी का दाना इस्तेमाल करने से सूंघने और चखने की हिस्स बेहतर होगी। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिल जाता है। केले का जूस आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, खून की कमी नहीं होने देगा। भूरे रंग का पहाना आना इस बात की निशानी है खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। पेशाब रुक रुक कर आए, समझ लें गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ नज़र कमज़ोर होने लगी है। अनारदाना 1 पाव, पुदीना 1 पाव, सूंड 1 पाव, इन तमाम अशिया को कूट कर छान कर सफूफ बनाएं। खुराक आधी चाय का चम्मच हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वज़न तेज़ी से कम होगा, हाजमा बेहतरीन होगा, कब्ज़ से निजात मिलेगी। 3 चीज़ें खा ली जाएं तो बदन की ताकत में इजाफा होता है। चने, गोश्त और खजूर। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हालत हैज़ के अंदर अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो ये औरतों के जिस्मानी तवाज़ुन को बिगाड़ देता है। खाने के साथ हरी मिर्च ज़रूर खाया करें। हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। माहिर नफ्सियात का कहना है खूबसूरत, अच्छे और खिले खिले कपड़े पहनने से आपका इत्मीनान बढ़ता है। पानी कम पीने से हाथ पाँव काले रहते हैं। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए अय्यार ना करें, क्योंकि हसद हमेशा वहाँ से आता है जहाँ लोग आपके घर में आकर हालात और इरादों को जांच लेते हैं। ऑपरेशन वगैरह के ज़ख्म के निशान ख़त्म करने हैं। एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोज़ाना लगाएं। हरी मिर्च रोज़ाना खाया करें। हरी मिर्च चर्बी को पिघलाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया इस्तेमाल करने से शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। 7 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें। सलाद और टमाटर, फल वगैरह रोज़ाना खाएं, इससे जिस्म खूबसूरत होता है, वज़न कम होता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। कच्चा नारियल खाने से आपका जिस्म पत्थर जैसा मजबूत हो जाता है। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है, कभी बीमार नहीं होता। औरतों को महसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से कबल सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज़ होगा। सुबह नहार मुँह आँख खुलने के बाद खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो जब भी नहाएं बाद में 1 गिलास पानी पी लें, सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं, इनके लिए अनार का जूस पीना मुफीद है। काफ़ी से ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में मुयस्सर है। बदन की कमज़ोरी है, नाश्ता ऐसे करें: 3 दाने अंजीर खाएं, 5 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज़ दूध में इलायची डालकर 1 गिलास पी लें। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी।
سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں روزانہ صبح لوگ ورزش کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پسوائیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے، پیٹ کی چربی پگھلاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، اس طرح وہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو، استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتیں۔ زیادہ ٹینشن زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ پاؤں کے ناخنوں پر روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے، پرسکون نیند آئے گی۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوپہر کو بس کچھ دیر ہی سونا چاہیے۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کریں، برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو، پودینے کے پتے چبا لیں۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ کالے جرکان سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کریں۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اثر رگ بھی بند کرتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کو جوانی میں ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے کو اور بڑی آنت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا خرابی، بادام، مغز، سونف، یہ تمام چیزوں کو 100 گرام، 50 گرام کالی مرچ اور سفید مرچ لے کر اس کو پیس لیں اور 20 دن تک استعمال کرنے سے آپ کو حیران کن فائدہ حاصل ہوگا۔ آنکھوں میں شہد کو سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی مراد پوری نہ ہو، سورۃ یاسین شریف پڑھ کر دعا مانگے، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر گھر میں کاکروچ اور چیونٹیاں زیادہ ہوں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرش پر چاک سے لکیر لگا لیں، پھر دیکھیں یہ چیونٹیاں اور کاکروچ غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو جائے، اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح صاف کریں، زیور صاف اور دوبارہ چمک جائے گا۔ اگر کافی پینے کے بعد کچھ بچ جائے، اس کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی کھاد کا کام کرے گی۔ اگر لیمبو کا رس زیادہ نکالنا ہے، اس کو اوون میں ہلکا سا گرم کریں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھیں، پھر استعمال کریں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاتھوں سے مسالوں کی مہک دور کرنی ہے تو ٹوتھ پیسٹ مسل لیں۔ لہسن، پیاز، مرچوں وغیرہ کی مہک دور ہو جائے گی۔ سبز مرچ فریج میں رکھنے سے قبل اس کے اوپر کی ڈنڈی اتار لیں، اس سے مرچ کافی دیر تک تازہ رہے گی۔ چائے کو زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ چائے کو پھینکنے کی بجائے شیشے کے برتن صاف کر لیں۔ سائیکالوجی کے مطابق بھولی ہوئی بات کو آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کبھی اپنی ہنسی نہ روک رہے ہوں تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بن سکتا جب تک اس میں بھیڑ، بکری یا بھینس کا دودھ نہ ملایا جائے۔ بچھو 1 ہفتے تک اپنی سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر پورا سال زندہ رہ سکتا ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ انڈے کے چھلکے پیس کر پودوں میں ڈالو
پودے بہت جلد بڑھنے لگیں گے۔ اگر کسی کو دل کی کوئی تکلیف ہو وہ فرد سیڑھیاں چڑھنے سے گریز کرے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ دمہ کی بیماری کے مریض، پھیپھڑوں کی بیماری، ایسے لوگ بھی سیڑھیاں نہ چڑھیں۔ مصالحوں کو آگ روشنی کی تپش سے دور رکھنا چاہیے ورنہ مصالحوں کی خوشبو متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے، ساگودانے میں 1 کپ دودھ پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ نہار منہ کھجور استعمال کرنے سے کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں ہوگی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ خارش کو دور کرنا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ گھر کے اندر بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ 2/3 کم ہو جاتا ہے۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو ڈپریشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے پودوں کے گملے میں چٹکی بھر چینی ڈال دیتے ہیں، ان کی زندگی طویل ہو جاتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، دماغ میں ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ جو انسان عشاء کی نماز سے قبل 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کرے، پورا سال آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بکرے کی چربی طاقت بڑھاتی ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اپنی آنکھوں پہ نیند باقی رہے تو انسان کا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہری مرچ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے گھر کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں جو لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں موجود ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں، جلدی اور بہترین صفائی ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے سر کو کنگھا کر لیں، اس سے بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے بعد ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بکری کے دودھ کے اندر سرسوں کا تیل شامل کر کے بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہوں گے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے۔ کدو کھانا دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کے تیل سے مالش کرو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کے اندر درد ہو، نہار منہ اسمگول کا چھلکا کھا لو۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے دور ہو جائیں گے، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گرم مسالہ جات مت کھائیں، آئل کا استعمال کم کریں۔ جن کو دل کا مسئلہ ہو وہ سبز الائچی کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروایا جائے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بنتا ہے، عورتوں کو چاہیے سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن میں نمایاں کمی آئے گی۔ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ تمام اشیاء سے محروم رہنا دراصل اس کے خدا کی عطا بخش کا مظہر ہے۔ اگر نعمتیں حاصل ہوں تو گویا اس کے لیے حکومت ہے۔ مصیبتوں اور بلاؤں کا نزول نفس کا علاج ہے، یہ خدا کا وعدہ نقد ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سی عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو بکری کے دودھ میں دہی ڈال کر لیموں نچوڑ کر روزانہ چہرے پر لگائیں۔ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے کا مساج کرنے سے بھی چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو یا بنائی کا مسئلہ، سونف دھنیا ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا کر کھانے سے پانی کے ہمراہ صبح شام کھایا جائے، نظر کی کمزوری دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی کو بھی ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور الیچی۔ سفید پیاز کا رس بالوں پہ لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی کہ اس طرح بیٹھنا بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں، سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کاٹ لیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہے تو کبھی پالک نہ کھائیں، اس سے سر کا درد شدید بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیزیں مت کھائیں، یہ دل کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کا یا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے، سونے سے پہلے لیمبو کا رس لگا لیں۔
ٹھنڈی ملائی کا چہرے پر مساج کرنے سے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں، چہرہ شفاف ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہے تو مچھلی پکا کر کھائیں۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہے وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہوگی اور معدہ مضبوط ہو جائے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔